یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا. 650 MGD سے پانی 260 MGD کر دیا گیا. 14 ارب روپے پہلے FWO کے ہاتھوں ڈبو دیے گئے اور اب وابڈا کام کر رہا ہے تو کوئی ٹائم فریم موجود نہیں ہے. کراچی کے منصوبوں کا آپ کے پاس کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے کہ کب مکمل ہوں گے. کریم آباد انڈر پاس 2 سال سے زائد ہو گیا. آپ نے کہا تھا 2 سال میں مکمل ہوگا. اپریل 2025 میں 2 سال مکمل ہو گئے. پہلے کہا گیا اگست میں مکمل ہوگا, پھر کہا گیا ستمبر میں مکمل ہوگا, اور اب جو صورتحال ہے انڈر پاس پانی سے بھرا ہوا ہے. قرب و جوار کے دکاندار پریشان ہیں, ان کا پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. لوگ پریشان ہیں. ایک دکان, اس دکان پہ کام کرنے والے لوگ, اس سے وابستہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, پریشان ہیں. کریں تو کیا کریں؟ صنعتکار پریشان, تاجر پریشان, ڈاکٹرز پریشان. آپ دیکھیں عباسی شہید اسپتال میں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز, ہاؤس آفیسرز پچھلے کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج کس بات کے لیے کر رہے ہیں؟ 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. ہاؤس آفیسرز کو 4 مہینے سے آپ نے تنخواہیں نہیں دی. 15 اپریل کے بعد سے آج اگست کی 26 اگست ہو گئی ہے, تنخواہیں نہیں ملی ہیں. اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز, ان کے وظیفے بھی آپ ادا نہیں کر رہے. یہ وہ عباسی شہید اسپتال ہے جو KMC کے انڈر میں ہے. مرصد آپ صاحب جواب دینا. اور اسپتال کی صورتحال یہ ہے, وہاں واش رومز میں پانی موجود نہیں ہے, وہاں پینے کا پانی موجود نہیں ہے. اتنا بڑا اسپتال, وہاں کوئی RO پلانٹ موجود نہیں ہے. تنخواہیں آپ دے نہیں رہے لوگوں کو, اور نوجوان ڈاکٹرز احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. 45,000 روپے تنخواہ جو بڑھا کر 69,600 کر دی گئی ہے تمام صوبوں کے ہاؤس آفیسرز کے لیے. وہ تنخواہ آپ نے نہ صرف تنخواہ نہیں بڑھائی بلکہ جو تنخواہ آلریڈی ہے وہ بھی نہیں دے رہے. اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کہ جن کی اپوائنٹمنٹ 2025 کے اندر ہوئی, آج 6-7 مہینے گزرنے کے باوجود ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی. جو دیگر صوبوں میں 75,000 سے بڑھا کر 1,04,000 کر دی گئی ہیں, لیکن یہاں 0. یہ ہے آپ کی کارکردگی. اس طرح آپ اس پورے شہر کو چلا رہے ہیں. نہ آپ پانی دینے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر دینے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ شہر کے لوگوں کو بجلی دینے کے لیے تیار ہیں. اور آج اگر بجلی کا محکمہ 3 دن تک آبادیوں کے اندر اگر بجلی موجود نہیں ہے, 12 گھنٹے 18 گھنٹے اگر لائٹ جا رہی ہے, تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کھمبوں کے عوض کے الیکٹرک کو بیچا ہے. کھمبوں کے عوض 2005 اور اس کے بعد اس کے اکثریتی شیئرز 2008 میں بیچے گئے. جنریشن میں ناکام, ڈسٹریبیوشن میں ناکام, ٹرانسمیشن میں ناکام, سارے شعبوں کے اندر ناکام. بوسیدہ پلانٹ. شہریوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو, شہریوں سے ٹیکسز وصول کرتے رہو. اور یہی پورا دھندا ہے جو پیپلز پارٹی, اس کے وفاق میں اتحادی MQM اور سارے وہ لوگ جو اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان سارے وڈیروں کو اور کراچی شہر کے اندر ان لوگوں کو مسلط کیا کہ جنہیں لوگوں نے ریفیوز کر دیا تھا. MQM کو مسلط کیا گیا فارم 47 کی شکل کے اندر. لہذا اس پورے حالات کے اندر خاموش نہیں رہا جا سکتا. ان حالات کے اندر اگر کوئی توانا آواز ہے تو وہ جماعت اسلامی کی آواز ہے. الحمدللہ ہم اہل کراچی کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ 31 اگست 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کریں گے. پورے کراچی کے لوگوں کو جمع کریں گے. تاجروں سے بھی اپیل کرتے ہیں, اور صنعتکاروں سے بھی اپیل کرتے ہیں, طلباء سے بھی اپیل کرتے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیے اپنے حق کے لیے
جد و جہد کریں، آئیے مزاحمت کا استعارہ بن جائیں اور 31 اگست کو 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کا حصہ بن جائیں۔ انشاءاللہ اس شہر کا حق بھی لیں گے، اور جو اس شہر کے وسائل پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اختیارات پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اپنے وسائل بھی لیں گے اور ان سے اختیار بھی چھین کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے امیر عابد نعیم الرحمان صاحب کا ہے، میئر صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی یوسی سے استعفیٰ دیں، کیا ان کو خطرہ ہے کہ یہ میئر جو ہے دوبارہ بن سکتے ہیں؟ اور جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہے کہ پورے ملک کا امیر امیدوار ہوگا میئر کا؟ اور سٹی کونسل کے اجلاس میں آپ کے اتنے لوگ موجود ہیں، تو ہر مہینے اجلاس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے لیے درخواست کیوں نہیں دیتے؟ شہر تباہ حال ہے، بقول آپ نے بھی بتایا، اور شہری بھی پریشان ہیں، تو یہ ایشوز وہاں کیوں نہیں اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ سارے ایشوز جن کی آپ نے تذکرہ کیا، یہ سٹی کونسل میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب یہ سارے ایشوز اٹھاتے ہیں۔ اور دیکھیں، اب سٹی کونسل کا اجلاس اپنی جگہ، اب تو 31 اگست کو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پورے اہل کراچی سے اپیل کر رہے ہیں کہ نکلیں اپنے حق کے لیے۔ راستہ یہی ہے کہ مزاحمت کا راستہ، جدوجہد کا راستہ یہی راستہ ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یونین کونسل کا، جماعت اسلامی کی پوری ٹیم موجود ہے، اور ایک نہیں 11 افراد پر مشتمل ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے۔ باقی خواہشات کسی کی کوئی بھی ہو سکتی ہیں، الزام کوئی بھی لگا سکتا ہے، وہ لگاتے رہیں، انہوں نے ماضی میں بھی الزامات لگائے ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے اپنی جدوجہد کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں شہر کا، اور لڑتے رہیں گے۔ میں نے بتایا کہ ٹیم موجود ہے، پوری 11 افراد کی ٹیم موجود ہے، اور الحمدللہ بارشوں کے اس پورے پروسیس کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی کام کرتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اپنے ٹاؤن کے اندر کام نہیں کرتی، نہیں ان کو بجٹ بھی دیا جاتا ہے، سب حالت جو ہے وہ بالکل بری ہے، لیکن وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے جتنے ٹاؤن ہیں وہ بالکل ہو کے چل رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ تو جنگ ہے نا، اس جنگ کے اندر بھی سوامی رہی ہے، روڈ بن نہیں رہے، نالے کے اندر سے کچرا آج بھی نہیں اٹھ رہا، پارکنگ آج بھی ویسی چل رہی ہے، مطلب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، اس بات کا تو ہم جواب دے چکے ہیں، جو انہوں نے آکٹرائز الگ ٹیکس کی بات کی، اس کی تو بات ہو چکی ہے، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں جواب دے دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر نالوں میں صفائی نہیں ہو رہی تو اس کی ریسپانسبلٹی، کم از کم ذمہ داری مرتضی وہاب صاحب کے ذمے ہے کہ جو 60 کروڑ روپے سیکشن ہوئے، صوبائی حکومت نے رکھے نالوں کی صفائی پر، یہ بتایا جائے کہ نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہوئی۔ اور اپریل 2025 میں تو کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کہتے ہیں کہ ہم نے خط لکھا، سی ایم کو خط لکھا، کمشنر کو خط لکھا، اسی طرح ہم نے میئر کو خط لکھا کہ نالوں کی صفائی کے عمل شروع کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارشیں ہوں اور کراچی کے اندر اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو۔ اب 44 نالے اگر کے ایم سی کے انڈر میں آتے ہیں تو یہ بتایا جائے کہ نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہوئی۔ یہ نالوں کی صفائی ایک مستقل عمل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ سال میں آپ 2 دن نالوں کی صفائی کر دیں۔ یہ نالے جب اوور فلو ہوتے ہیں تو اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور آبادیوں کے اندر جو ہے پانی بھر جاتا ہے۔ تو یہ ریسپانسبلٹی تو کے ایم سی کی تھی، مرتضی وہاب صاحب کی تھی، اور وہ یہ بھی جواب دیں کہ کراچی میں اگر 20,000 ٹن کچرا روزانہ نکلتا ہے تو یہ کچرا جاتا کہاں ہے، کتنا کچرا لینڈ فل سائٹ پہ جاتا ہے اور کتنا کچرا نالوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ اوور فلو ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ 31 اگست کو 3 بجے کراچی پریس کلب سے اس مارچ کا آغاز کریں گے اور سی ایم ہاؤس کی جانب جو ہے وہ جائیں گے۔ یہ ہم طے کریں گے انشاءاللہ مشاورت کے بعد کہ اس کو کون کون سے مطالبات ایسے ہیں کہ جس کو رکھنا چاہیے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کو 500 ارب روپے وفاقی حکومت فوری ہنگامی امداد دے تاکہ کراچی کے جو اس وقت خراب صورتحال ہے، اس خراب صورتحال کا تدارک کیا سکے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی کو کہ ہر ٹاؤن کو صوبائی حکومت 2 ارب روپے فوری طور پہ ترقیاتی فنڈ میں دے۔ جب نعمت اللہ خان صاحب اپنے 4 سال میں پہلے سال 35 لاکھ روپے دے سکتے ہیں ہر یونین کونسل کو، 34 لاکھ، دوسرے سال 65 لاکھ، تیسرے سال 65 لاکھ، اور آخری سال ہر یونین کونسل کو 1 کروڑ روپے دے سکتے ہیں، تو کیوں نہیں صوبائی حکومت جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ دے سکتی ہے۔
اسی طرح ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیوالوشن آف پاور ہونا چاہیے، کچرا اٹھانے کی ریسپانسبلٹی بھی صوبائی حکومت کے ذمے ہے، اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج بھی ان کے ذمے ہے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، ان مطالبات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم ہاؤس کی جانب مارچ کریں گے۔ اور کراچی کا اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر ٹرانسپورٹیشن موجود نہیں ہے۔ فوری طور پہ کراچی کا کہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا حل یہ ہے کہ کراچی کو بسیں دی جائیں، اور کم از کم 10,000 بسیں کراچی کا حل ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ مشکلات فیس کر رہے ہیں، اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔